بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3D بک ڈیزائن سیکھیں گے کہ ایک بک کو 3D میں کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے فوٹوشاپ میں۔ جیسے کہ اکثر آپ میرے تمبنیل پر دیکھتے ہو، میں ایک کور بک بناتا ہوں، پھر اس کو ایک بک پر لگا دیتا ہوں، تو جو بک پہلے سے 3D بنا ہوا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کو میں کیسے 3D بنا دیتا ہوں، یا آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوشاپ میں ہم اگر 3D کا کام کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمبنیل کا ایک سائز لیتا ہوں 1280 بائی 720 پکسلز کا، اور 300 ریزولیوشن رکھ کر RGB کلر موڈ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور اوکے پریس کر دیا۔ RGB کلر موڈ ہم کیوں سلیکٹ کرتے ہیں اور CMY کیوں سلیکٹ کرتے ہیں، اس پر آلریڈی میں بتا چکا تھا۔ اور یہاں لیئر پینل میں جا کر یہاں پر میں نے گریڈینٹس اپلائی کیا، اور گریڈینٹس ہمارا وہی بلیک اینڈ وائٹ، اور یہاں سے سینٹرز، اور یہاں سے ہم اوپیسٹی انورٹ کر کے اوپیسٹی میں نے اس کی بڑھا دی۔ اور یہاں سے میں کیا کرتا ہوں، ایک ریکٹینگل شیپ لیتا ہوں۔ ریکٹینگل شیپ اپلائی کرنے کے لیے میں نے اپنے کی بورڈ ماؤس سے یہاں سے کلک کیا اور نیچے کی طرف ڈراپ کر دیا۔ اب اس کے اندر دیکھیں فل کلر میں گریڈینٹس اپلائی ہے، اور میں یہاں سے وائٹ کلر فل کر رہا ہوں۔ وائٹ کلر فل کر دینے کے بعد میں یہاں سے اپنے جو سلیکشن ٹول ہے، سلیکشن آبجیکٹ، اس کو میں نے سلیکٹ کر دیا، اور اس کی جا کر میں نے اپنے آبجیکٹ کے اوپر کلک کر کے یہ اپنے جو میں دونوں سائڈوں سے جو نیچے اوپر کر رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنے کی بورڈ سے ایرو کی مدد سے کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھا کہ میرے اس وقت کون سا ٹول سلیکٹ تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک نیو لیئر لی، اور پین ٹول کی مدد سے میں ایک اور شیپ اپلائی کروں گا۔ یہاں پر اوپر سے تھوڑا سا کرو کروں گا، یعنی تھوڑا سا راؤنڈ بناؤں گا۔ یہاں کلک کیا، پھر یہاں پر کلک کر کے اوپر کی طرف میں نے کھینچا، تو یہ راؤنڈ بن گیا۔ یہ میں اپنے پیجز جو ہمارے نظر آئیں گے 3D بک نظر آئیں گے 3D بک میں، وہ اس پیجز کو میں یہاں پر مینیج کرنے والا ہوں۔ اور یہاں پر میں نے گائیڈ لائن رکھا تاکہ اوپر کی جو لیفٹ کی طرف جو میں نے نوٹس اپلائی کی ہے، وہ نیچے کی طرف بالکل سیم ایک ہی لائن پہ نظر آئے۔ اور یہاں نیچے کی طرف میں نے جو کرو لیا وہ اوپر کے بالکل برعکس لیے۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں پر سولڈ کلر اپلائی کرنا ہے، لائٹ گرے۔ اور یہ ہمارا کلپنگ ماسک بھی ہوگا۔ کلپنگ ماسک میں ابھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا، میں نے اس لیئر کو نیچے لے کے گیا، اور اس کے بعد اس بک جو ہمارا 3D ہے، اس فرنٹ کا جو بیک پیج ہوتا ہے، اسی کو میں بنا رہا ہوں۔ اسی شیپ کو میں نے اپلائی کیا، اور وائٹ کلر سولڈ کلر میں نے فل کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ٹول سیلیکٹ کر کے اور یہاں کارنر پر کلک کر کے نیچے کی طرف میں نے ڈرا کر دیا۔ یعنی اسی طرح بھی کر سکتے ہیں آپ، اور جیسے میں نے پہلے کیا، جیسے ابھی بھی کر رہا ہوں، دیکھیں فرنٹ کی طرف ایرو کی مدد سے آپ نے ایک نوٹس کو جو چاروں کونے ہیں اس میں سے کسی ایک کونے کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر اپنے کی بورڈ سے جو ایرو کے بٹنز ہیں آپ کے، اس میں سے آپ کو جس طرف آپ نے کم کرنا ہو اس طرف آپ نے ایرو کی پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور لیئر اپلائی کیا، اور یہاں پر میں نے پین ٹول کی مدد سے ایک شیپ بنا رہا ہوں۔ یہ ہمارے بک کا جو بیک سائڈ ہوتا ہے جہاں پر بائنڈنگ ہوتی ہے، تو وہ کس طرح نظر آتی ہے۔ یہاں سے میں نے لائنر سلیکٹ کیا، اس میں جو فیل کلر تھا اور ہم نے گریڈینٹس لیا ہے، اور لائنر سلیکٹ کر کے یہاں سے جو بلیک کلر ہے میں اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھوں گا۔ ایک اور بلیک کلر میں اسی لیئر میں نے ایک اور اپلائی کرنا ہے۔ اسی وائٹ کو میں نے دوبارہ گرے کلر کرنا ہے، اور اوکے کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا گریڈینٹس اپلائی ہو چکا ہے، اور یہاں پر یہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شیڈ پڑ رہا ہو اس پر۔ تو یہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں، اور اس کو میں نے زوم کر کے اپنے طریقے سے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، ایک اور لیئر لیے میں نے، اور یہ شیپ ہمارے پیجز کے ہوں گے۔ دیکھیں میں نے پیجز والی جگہ پر اپلائی کیا، اور اپنے ماؤس کی مدد سے میں اس کو باہر لے جا رہا ہوں، اور وہاں پر میں اس پہ سولڈ وائٹ کلر فل کر رہا ہوں۔ یہ میں نے یہاں سے وائٹ کلر فل کیا، اور اس کے بعد میں نیچے جا کر یہاں سے بلینڈنگ موڈ میں ڈراپ شیڈو لے لوں گا۔ اور ڈراپ شیڈو لینے کے بعد اس کا اینگل میں نے چینج کیا، بالکل 0 رکھا، اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کا سائز اور جو اوپیسٹی بیلنس وغیرہ ہیں اس کو میں نے کم کر کے مینیج کر رہا ہوں، اور اس طرح اس کی جو کلر کی جو اوپیسٹی ہے وہ بھی میں نے کم کر دی ہے تاکہ ہمارے پیجز نما نظر آئے۔ اب میں اس کی ایک کاپی لوں گا، اور اپنے جو کی بورڈ سے ایرو کی کا بٹن ہے بیک کی طرف، اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا، ایک اور کاپی لے کر اس کو اور ایک پیچھے لے جاؤں گا۔ جیسے ہمارے کتاب میں صفحات جو نظر آتے ہیں،
تو اس جیسا لک ہم بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے 3 کاپیاں لی تو تینوں کو سیلیکٹ کر کے اس کی کاپی لی. ٹائم بچانے کی اس کی کاپی لی. ٹائم بچانے کے لیے ہم اگر 10-15 کاپیاں لینا چاہتے ہیں تو ہر بار ایک ایک کاپی نہ لیں، بلکہ ہم نے 3 کاپیاں بنائی ہیں، ان تینوں کو سیلیکٹ کر کے اس کی کاپی بنا لیں. تو یہ دیکھیں ہماری ساری کاپی بن چکی ہے. تو میں لاسٹ لیئر اور سب سے اوپر والا جو پہلے ہم نے لیئر بنایا تھا کاپی، ان دونوں کو سیلیکٹ، ان سب کو سیلیکٹ کر کے میں نے ایک گروپ بنایا. گروپ بنانے کے بعد اس کی میں نے کاپی لی. نیچے والا گروپ میں ہیڈن کر رہا ہوں اور اوپر والے گروپ کو میں مرج کر رہا ہوں. یہ ہو گیا مرج لیئرس. تو یہ اب ایک گروپ کے اندر آ چکے ہیں اور اس کو میں اپنے ماؤس کی مدد سے آگے کی طرف لے کے جاؤں گا، جو کلپنگ ماؤس کی مدد سے ہمارے پیج کے اسی طرح کے سینٹر میں آئے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیجز تھے وہ ہم نے لیئر ماسک میں ہم نے ابھی رکھنا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم ابھی، جو ہمارا فرنٹ پیج تھا اسی کی ہم نے اسی کا بھی ہم نے ڈراپ شیڈو لینا ہے تاکہ یہ بھی توڑ رہا ہے. تو اسی طرح میں نے اپنی ڈراپ شیڈو کی جو اوپیسٹی یا کلر موڈ جو تھا اس کو ہم نے کم کر دیا. اس کے بعد جو سب سے لاسٹ والا ہمارا پیج تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے کرو کرنا ہے تھوڑا، اور یہ ہماری جو سلائڈنگ جو اینگلز وغیرہ ہیں اس کو میں نے یہاں سے مینیج کرنا ہے. سائز تھوڑا چھوٹا کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا 3D نظر آئے. اگر کہیں سے جیسے لائٹ پڑ رہی ہے اس پر تو شیڈ دوسری طرف سے یہ چھوڑے. تو یہ ساری چیزیں میں اس طرح مینیج کرتا ہوں اپنے حساب سے. تو یہ صرف ایک بیسک سی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں کس طرح ایک 3D چیز بنانا چاہ رہا ہے. فوٹوشاپ پہ تو بن سکتا ہے، آپ بہت ساری ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، یوٹیوب بھرا پڑا ہے. تو اس طرح کے آپ کوئی سے بھی 3D ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ساری لیئرز اور بلینڈنگ موڈز، اور اسی طرح سب سے زیادہ جو 3D میں یوز ہوتا ہے وہ ہے آپ کا کیا ہے، جو آپ کے بلینڈنگ موڈز کے اندر جو ڈراپ شیڈو وغیرہ ہے سب سے زیادہ، اور اس طرح گریڈینٹ لائن. تو یہ ساری اہمیت رکھتا ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا، تو ان سب کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتا ہوں میں. دیکھیں میں نے پیجز کو اندر دبا لیا، پھر اس طرح بیگ پیج کو میں نے تھوڑا اندر کر لیا. تو یہ ساری چیزیں آپ مینیج کر سکتے ہیں بعد میں بھی ڈیزائن کرنے کے بعد. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں بڑا نظر آئے، اور اسی طرح اس کا جو ڈراپ شیڈو ہے میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں. یہاں سے سائز میں نے تھوڑا اور بڑھا دیا. کچھ واضح نہیں ہو رہا تو اس لیے میں دوبارہ چینج کر رہا ہوں اس کو. اوکے پریس کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے بڑا کرنا ہے. تو سب سے اوپر والا اور سب سے لاسٹ والا لیئر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بیک پیج میں ہم نے جو ابھی بلینڈنگ موڈ اپلائی کیے تھے اس کو ہم دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں، سیٹ کر رہے ہیں. کچھ زیادہ لگ رہا تھا تو اب سیٹ ہو گئی. اسی طرح اب ہم کیا کریں گے، تو جو ہمارا جو بک سارے لیئر کو ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں لیئر پینل میں اب میں اس کو نیچے کی طرف اوپر کی طرف ڈراپ کر رہا ہوں. اس طرح رائٹ اور لیفٹ کی طرف بھی میں اس کو کھینچ رہا ہوں. تو یہ ہمارا بک اس سائز کا بن چکا ہے. تو اس طرح کا ہم 3D بک بناتے ہیں. اس کے بعد میں اس کے لیے ایک شیڈو بناؤں گا جو ہم کسٹمائز شیڈو کہلاتا ہے، یعنی ہم خود اپنی مرضی کا ایک شیڈو بنا رہے ہیں. تو وہ پین ٹول کی مدد سے میں ایک شیپ اپلائی کروں گا، یعنی ہماری بک پر لائٹ رائٹ کی طرف سے پڑ رہی ہے جو اس کو لیفٹ پیچھے بیک کی طرف چھوڑ رہا ہے. تو اب میں یہاں پر اسی کو میں نے کیا کرنا ہے، گروپ بنانا ہے. گروپ بنا دینے کے بعد اس کو مرج لیئر کرنا ہے. یہ میں شیپ کو جب کنورٹ کرتا ہوں آبجیکٹ پہ تو میں یہ طریقے اختیار کر لیتا ہوں. شیپ بنا کے اس کو گروپ بنایا، گروپ بنانے کے بعد اس کو مرج لیئر کیا. اس کے بعد میں بلینڈنگ اوپر ایفیکٹ میں گیا، فلٹر کے بعد میں بلر میں گیا. بلر کے بعد گازین بلر اپلائی کیا. گازین کے بعد میں نے اپلائی کیا موشن بلر. تو ان سب سے ہم شیڈو بناتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے اس کا یہاں سے اوپیسٹی بھی کم کر دی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا شیڈ پڑ رہا ہو. ہماری بک کا ایک طرف سے لائٹ آ رہی ہے، دوسری طرف سے اس کا شیڈ بن رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم 3D پہ فوٹوشاپ پہ کیسے کام کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے خواہ.